اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، قائم و دائم رکھے۔ میری دعا ہے عملیات کی دنیا میں اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور کامرانی عطا فرمائے۔ میرے پیارے سے سبسکرائبر، میرے پیارے بہن بھائیوں، میں نے بہت سے آپ کے ساتھ پری کے عمل پیش کیے جو بہت ہی نایاب، بہت ہی بڑا خزانہ تھا، بہت ہی بڑا خزانہ جو آج تک کبھی کسی نے نہیں شیئر کیا۔ اللہ پاک مجھے اور توفیق دے کہ میں آپ کو اللہ پاک کے ناموں میں کتنی محبت ہے، کتنی چاہت ہے، وہ آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے کلاموں میں کتنی پاور ہے، اللہ پاک کے ایک نام میں کتنی عظمت چھپی ہے اور کتنا اس میں اجر عظیم ثواب کے اللہ کی اور مخلوق بھی اپنے رب کے نام کی حفاظت کرتی ہے۔ جب بھی قرآن پاک کا یا کوئی ایسا نسخہ جو رب الذات کا ہے زمین پر گرتا ہے تو فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ جب تک کوئی شخص یا کوئی میری بہن یا میرا بھائی اس ٹکڑے کو اٹھاتا نہیں، اس وقت تک اس نسخے کی، اس چیز کی حفاظت کرتے ہیں جس پر میرے رب کا نام ہو۔ تو اور جو شخص اس چیز کو، اس نسخے کو، اس کلام پاک کو، اللہ کے نام کو اگر اٹھا کر کسی اچھی جگہ بابرکت جگہ رکھ دیتا ہے تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کو ولیوں میں اور بزرگوں میں جنہوں نے بہت اللہ پاک کی خدمت کی، عبادت کی، ان کے ساتھ ان کو اٹھائے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ آج میں اپنا عمل شروع کرتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی، کیونکہ جلدی جو بھی میرے پیارے بہن بھائی ہیں جنہوں نے اب تک مجھے ویسے سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے اپیل ہے کہ مجھے سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے اس علم کا کچھ فائدہ ہو، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ دنیا میں اللہ کے نام کی کتنی برکت ہے اور حق کے تعالیٰ سچ اور قائم و دائم رہنے والے ہیں۔ الخالق، پیدا کرنے والا، ہمیں بنانے والا، ہمیں ایک نطفے سے پیدا کرنے والا، 7 روز متواتر 100 مرتبہ یا خالق کو پڑھنے والا انشاءاللہ اللہ پاک اس کو تمام آفتوں سے بچائیں گے اور اس اسم کے ورد رکھنے والے کا چہرہ منور اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے۔ اور جو میری بہنیں اور بھائی جو چاہتی ہیں کہ آج کل بہت زیادہ شمار ہیں کہ خوبصورتی کا، تو یہ وظیفہ آپ پڑھ کر پھونک مار کر اپنے چہرے مبارک کے اوپر آپ اگر اپنا ہاتھ پھیریں گے تو اللہ پاک اس کو منور کر دیں گے۔ آج جو میں آپ کو اسی وظائف کا عمل بتانے جا رہی ہوں جو ایک پری کا عمل ہے، بہت ہی نایاب، بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی بلند و بالا عمل ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ اور تہجد کے ٹائم، پرہیز جلالی جمالی کے ساتھ تہجد کے ٹائم آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور حصار لازم ہے، حصار آپ لازمی قائم کریں گے۔ اور جو بھی میں نے آپ کو شرائط بتائی ہیں ویڈیو کے آخر میں وہ لازماً سن لیجیے گا، یہ شرائط کے ساتھ ہی آپ اس پری کے عمل کو کر سکیں گے۔ 40 دن تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو الحمدللہ روزہ رکھیں، کیونکہ یہ عمل روزے والے کے لیے زیادہ کامیابی کی امید رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے 40 دن روزہ رکھنا ہے، اور جو میری بہنیں گھروں میں ہیں وہ 21 دن یہ عمل کر سکتی ہیں، کیونکہ پری کی تسخیر یا پری کو حاضر کرنا ہے تو وہ 7 دن میں بھی ہو جاتی ہے، 11 دن میں بھی اور 21 دن میں بھی۔ اور اگر کبیرہ آپ اس کی زکات ادا کرتے ہیں اس لفظ کی یا خالق کی تو 5 پریوں بھی کبھی کبھی حاضر ہو جاتی ہیں، بڑی پری حکمران ہوں گی اور ساتھ اس کے چھوٹی پری ہوں گی۔ اسی لیے یہ جو میں آج آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، دیکھیں پری کا وجود برحق ہے، کچھ نور کی پری ہیں، اللہ کے کلام کے ساتھ جو پری بھی جڑی ہے نور کی ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے کوئی عمل ایسا نہیں آپ کو بتایا، کوئی سفلی یا کوئی توبہ نعوذ باللہ ایسا عمل نہیں بتاؤں گی جو میرے رب کے لیے یا میرے لیے ناراضگی کا باعث بنے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے رب سے میرا تعلق خراب ہو۔
تو آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں 66,000 مرتبہ 2 رکعت آپ نماز توبہ پڑھیں گے اور اس کے بعد 66,000 مرتبہ یا خالق کا ورد کریں گے اور پھر 2 نفل شکرانے کے پڑھ کر تو دعا پری کے لیے مانگیں گے کہ اللہ پاک اس کو آپ کے پاس ہدایت کے لیے یا آپ اس کو بلانا چاہتے ہیں. اور جب بھی پری حاضر ہوگی تو وہ کہے گی کہ مجھے کیوں بلایا ہے، تو آپ نے اپنا جو بھی آپ کا جو طریقہ ہے یا آپ نے اگر اس کو کس کام کے لیے بلایا ہے وہ آپ اس کو لازماً بتائیں گے. یہ اس کی پہلی شرط میں سے ہوگا. آپ کہیں کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں یا آپ ہمارے ساتھ رہیں، تھوڑی سی اطاعت کریں، ہمارے تھوڑے سے کام کر دیں، ہماری مدد کر دیں، بس اتنا آپ کہیں گے. اور ایک بات یاد رکھیں، پری بھی اپنی شرائط پیش کریں گے. وہ کہیں گے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، طہارت پاکی اور باوضو رہیں گے، ٹھیک ہے. آپ بھی اس کی شرائط مکمل طریقے سے مان لیجئے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جیسے میں نے یہ شرائط جو اب آئیں گی آپ کو ویڈیو کے آخر میں، وہ شرائط آپ لازمی اختیار کریں گے. اس میں کسی بھی قسم کی گنجائش نہیں ہوگی، وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. میں نے ڈسکرپشن میں اپنا ای میل ایڈریس سینڈ کر دیا ہے. جن بھائی بہنوں کو کوئی پرابلم ہے تو وہ بھائی حضرات جو ہیں تو آپ ایسا کیجئے گا، اپنی والدہ یا اپنی بہن یا اپنی بیوی کے ذریعے، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم مدرسے کی خواتین کو الاؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اس طرح سریعان بات کرنا، کیونکہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو ہمیں اللہ پاک معاف فرمائے. تو آپ کی بہت بہت مہربانی، آپ ذرا احتیاط برتیے گا، ٹھیک ہے. اور ڈسکرپشن میں جو بھی ای میل دی ہے وہاں سے آپ بہن جو بھی ہے میری وہ رابطہ کر سکتی ہیں. اور جمعے کو اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے یا کوئی اپنا مطلب کہ کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ استخارے کے لیے جمعے اور جمعرات کا وقت ہوتا ہے تو آپ کر سکتی ہیں. ای میل کریں، آپ کو ای میل کے ذریعے جواب دیا جائے گا. آپ کے لیے یہ زیادہ آسانی کی بات ہے، ٹھیک ہے. اور ڈسکرپشن میں تمام لنک ڈال دیے گئے ہیں. جلالی جمالی پرہیز، نوچندی جمعرات، حصار وغیرہ کے تمام آپ کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں. تو آپ ضرور ادھر سے آپ کلک کریں گے تو آپ اسی جگہ پر اسی ویڈیو پر آ جائیں گے جو ہم نے آپ کے ساتھ پیش کی ہے یا پوسٹ کی ہے یا آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. آپ نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ جو الخالق کی پری ہے اس کے پاس سرخ رنگ کا مطلب کہ ایک رومال ہوگا، وہ آپ کو دے گی. وہ رومال سب سے چھپا کے رکھ لیجئے گا. آپ جب بھی اپنا چہرہ موبائل اس رومال سے صاف کریں گے تو پری حاضر ہوگی. اور 66 مرتبہ بھی اگر آپ یا خالق کو پڑھیں گے تب بھی وہ حاضر ہوگی. آپ نے اس سے بھی بلانے کا طریقہ پوچھ لیجئے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اجازت کی معذرت کہ کافی دن ہو گئے تھے ویڈیو نہیں بنائی تھی یا پوسٹ نہیں کی گئی تھی، کچھ وجہ تھی تو اس لیے. اچھا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور پلیز اپنا وعدہ یاد رکھیے گا جو میں نے آپ سے کیا ہے یا آپ نے مجھ سے کیا ہے. 10 لوگوں تک علم پھیلانا ہے. آپ 10 کو پھیلائیں گے، اگلے 10 کو پھیلائیں گے تو دیکھیے گا کتنی جلدی اللہ کا نام، اللہ کے کرم کی بابرکتیں کس طرح پھیلتی ہیں. یہ وعدہ ہمیشہ آپ یاد رکھیں گے، ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ پاک آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. نا اہل لوگوں سے، ظالموں سے میرے اس علم کو دور رکھیں، کیونکہ میرے والد صاحب بہت زیادہ ناراضی کا اظہار کی وجہ سے میں نے جو ہے کچھ دن چھوڑ دیا تھا ویڈیو کو پوسٹ کرنا، تو پھر سے ان سے اجازت لے کے پوسٹ کی گئی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازماً سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر 9 چندی جمعرات کو۔ جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پریے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں، اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں۔ اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں، جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، صحابہ اکرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں۔ خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے، تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں۔ عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے۔ حصار آپ کو میں نے بتایا ہے درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے۔ 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اول آخر، 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لازمن ہے۔ حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے۔ اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لازماً آپ کیا کریں۔ تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو۔ عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی، اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے، وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا۔ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے۔ لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے۔ اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔
اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے. ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے. پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے. جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے، اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجیے گا، اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجیے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں. سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں. اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے پھر شرائط طے کریں. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کر کے. اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں. لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے. ٹھیک ہے نا، بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے. تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں. اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں. وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجیے گا، اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجیے گا. ٹھیک ہے، یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجیے گا. اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو. ٹھیک ہے، یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں. غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں. غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے. غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں. اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں، ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے. عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا. اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے. ٹھیک ہے، ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے. اب آ جائیں آپ اپنے عمل کی طرف سے. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ.